نازل کیا اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اس کی بھی کچھ حکمتیں ہیں، وہ بیان فرما رہے. اور یہ کافی اہم سوال ہے. یہ سوال جو ہے نا یہ اہم ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، کبھی ایک آیات، کبھی 2 آیات، کبھی پوری صورت وغیرہ وغیرہ. اس میں حکمت کیا تھی، وہ حکمت آپ کو وہ بتا رہے ہیں، اور انتہائی اہم چیز ہے وہ. ٹھیک ہے نا. دیکھو نیچے آپ دیکھیں، یہ نیچے جہاں لکھا ہے نا، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام امی تھے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یا مثال آپ اوپر سے چلو دیکھیں، آپ علیہ السلام پر قرآن کریم یا گبارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات حضرت جبرائیل ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا ایک جز لے کر آتے تھے، بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت لے آتے. یعنی مثال کے طور پر جب وقت کی ضرورت اور وقت کے مناسبت اور وقت کے تقاضے کے مطابق. ہلو، ساروں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ہلو، وہ آپ کی طرف شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا. ادھر تو سگنل پورے ہیں بالکل، شاید آپ کی طرف سگنل کا مسئلہ ہوگا. نہیں تو پھر سب کو میری آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے یا سر آپ کو؟ باقی کیا کہتے ہیں باقی؟ ہلو، ہلو، صحیح ہے آواز میری؟ اچھا صحیح ہے. اچھا آپ میوٹ کر دے تو آواز اور سے ساری میوٹ کر دے، یہ جتنے بھی ہے نا اس کو میوٹ کیا کرو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس میں کیا حکمت تھی وہ تو میں نے بتا دیا کہ اس میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر وقت کے مطابق جب کوئی سوال کیا گیا یا جو وقت کا تقاضا تھا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے آپ علیہ السلام پر آیت جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی وہ نازل کی گئی. ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہے نا، اس کے علاوہ امام راضی نے قرآن کریم کی تدریجی نزول کی درجے حکمت بیان، اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے نا، کہ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کو توڑا توڑا نازل کیا گیا نا، اس کی کچھ حکمتی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے. نمبر 1، آپ علیہ السلام امی تھی، لکھ کے پڑھی نہیں تھی، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کو یاد رکھنا اور ضبط کرنا وہ دشوار ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. نمبر 2، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، اور یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف تھا. یعنی اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوتا تو اس میں تو پھر سارے احکامات بھی ایک دفعہ نازل ہوتے نا، تو پھر کون اس پر عمل کرتا تھا؟ کوئی عمل کر سکتا تھا؟ یعنی پھر تو نماز کے احکامات ایک ساتھ، روزے کے احکامات ایک ساتھ، اسی طرح یعنی کہ زکوٰۃ کے احکامات، جہاد کے احکامات، تبلیغ کے احکامات، معاملات وغیرہ، یہ سارا کچھ ایک ساتھ پھر نازل ہوتا. تو اگر یہ سارا کچھ ایک ساتھ نازل ہوتا تو پھر مشکل بھی ہوتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بنیادی آپ اس کو میوٹ کریں نا، ایک ذرا اس کو میوٹ کرے، جب جس کی طرف سے تھوڑی سی پرابلم ہو، آواز وغیرہ شور ہو تو وہ میوٹ کیا کرے. یہ ساری کلاسیں پہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا، یہ ان کی کیا ہے، یہ ان کی وہ حکمت نمبر 2 تھی. ٹھیک ہے، دوسری حکمت تھی. تیسری کیا ہے، حضرت جبرائیل کا بار بار قرآن مجید لے کر آنا کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو آسان بنانا تھا، اور آپ علیہ السلام کو تقویت قلب کا سبب. یعنی جب آپ علیہ السلام کو مشرکین مکہ تکلیف پہنچاتے تھے نا، تو اگر ایک دفعہ قرآن نازل ہوتا اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس نہ آتا تو آپ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام تھوڑی سی اجنبیت محسوس کر لیتے، اس سے آپ کو دکھ ہوتا. لیکن جب جبرائیل امین علیہ السلام بار بار آتا تھا، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جب وہ آتا تھا، تو اس سے آپ علیہ السلام کے دل کو تقویت ملتی، اور آپ علیہ السلام کو جو کفار کی طرف جو تکالیف پہنچائی جاتی تھی، آپ علیہ السلام اس پر صبر بھی کرتے. اور جب دیکھو نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ ایک ساتھ جب آ جاتے ہیں گھر پہ تو اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جب کئی دنوں بعد جب مہمان گھر پہ آ جاتا ہے نا تو اس کی بڑی قدردانی ہوتی ہے، وہ خوشی بھی محسوس کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر پہ کوئی ہو اس طرح، یا ایک دفعہ آ جائے پھر نہ آئے تو پھر بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یا اگر ایک ساتھ سارا آ جائے تو پھر بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو تدریجاً بتدریجاً میں ایک حکمت وہ یہ بھی تھی. نمبر 4 دیکھیے، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ایک ہی وقت پر پورا نازل کرنا مناسب نہیں تھا. یعنی دیکھو قرآن کریم کا بعض حصہ ایسا ہے نا کہ جس میں کیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات ہیں. مثال کے طور پر چاند کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. چاند کے بارے میں جو صحابہ نے سوال کیا کہ یہ چاند کم و گھٹتا و بڑھتا کیوں ہے،
تو آپ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا، یا اس کے علاوہ اور موقعوں پر آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سوالات کی۔ تو اب دیکھو یہ سوالات ایک ساتھ تو آپ علیہ السلام سے نہیں پوچھے گئے تھے نا، بلکہ کبھی 10 دن بعد پوچھے گئے سوالات، کبھی مہینہ بعد بھی آپ علیہ السلام سوال پوچھا گیا، کبھی 2 مہینے بعد آپ علیہ السلام سوال پوچھا گیا، تو اس سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی۔ تو اس میں ایک سبب تو وہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے سوالات کی وجہ سے قرآن پوری طرح ایک دفعہ نازل وہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کیا موجودہ ترتیبی نزولی پر ہے؟ یہ جو موجودہ قرآن مجید ہے، مثال کے طور پر پہلے سورہ الفاتحہ ہے، اس کے بعد مثال سورہ البقرہ ہے، آل عمران وغیرہ ہے، اور آخری سورہ الناس ہے، تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیبی نزولی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں وہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق وہ نازل ہوا تھا۔ لیکن جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ایسا کاتبین وہاں کو یہ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر وہ لکھ لیا جائے۔ دیکھو آپ علیہ السلام پر وقت کے مطابق جب وہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا نا، تو آپ علیہ السلام کو جبرائیل امین آ کر فرماتے تھے کہ ان آیت کو فلاں جگہ پر رکھ دو، اس صورت کو فلاں جگہ پر رکھ دو۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کرام جو کاتبین وہی تھے ان کو ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ ملاؤ، اور اس صورت کے بعد یہ صورت جو ہے نا وہ رکھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب جو تھی نا، اس کو ترتیبی توقیفی کہا جاتا ہے۔ کون سی ترتیب کہا جاتا ہے؟ ترتیبی توقیفی۔ ترتیبی توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جی ہلو، ترتیبی ہاں، اس کو ترتیبی توقیفی جبرائیل امین۔ دوسری کون سی توقیفی ہے نا؟ یہی ہے نا ہاں 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 نزولی میں تو یہ ہوتا نا کہ ایک صورت میں صاحب پہلے نازل ہوا، دوسرا بعد میں نازل ہوا، ایک صورت ایک موقع پر نازل ہوا، دوسری صورت دوسری موقع پر وہ نازل ہوا، ایک صورت کسی سوال کے جواب میں نازل ہوا، اس کو وہ الگ سی بات ہے۔ لیکن ترتیبی توقیفی الگ الگ۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے دیکھو آپ یہ جو موجودہ جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید یہ اگرچہ ترتیبی نزولی پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی ترتیب ہے نا اس پر ضرور ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے نا، ایک اس کی وہ ترتیب ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں۔ کس کی؟ وہ جو ترتیب تھی نا وہ اس طرح نہیں تھی۔ وہ جو ترتیب تھی وہ اس طرح تھی کہ جو منتشر چیزوں پر، وہ مختلف چیزوں پر جو قرآن مجید لکھی گئی تھی، انہوں نے ان کو ایک مصحف میں کیا کر دیا؟ جمع